للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محترم حاضرین اہل اسلام، اللہ سونے نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالی دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو اور فرقیاں وچ تقسیم نہ ہو. قرآن نے فرقہ واریت دی نفی فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایما رجل یفرق بین امتی فاضربوا عنقہ. جو آدمی میری امت دے اندر تفرقہ بازی پھیلائے، حکومت اس دی گردن اڑا دے، گورنمنٹ اس دی گردن اڑائے، اتنی سخت سزا ہے فرقہ واریت پھیلانا. فضول چیزاں تے بحث مباحثہ کرنا جنہ دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ مومن دی شان بیان کی تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن فضول چیزاں تو فضول مباحث تو دور رہنا. فضول چیزاں دے چونکہ ساڈا مزاج ایسا ہے پاکستان دی عوام دا کہ آپ کتاب لے لو، مثلا بخاری شریف لے لو، مسلم شریف لے لو، مشکات لے لو، قرآن پاک لے لو اور چوک وچ کھڑے ہو جاؤ. کوئی کتاب میری کون لگ رہا ہے اٹریکٹ کرے گی لوگ، لے کے کھڑے ہو جاؤ. مزاج سمجھنا. اور آپ نے اسے کھول کے ایک بندہ تھوڑے کہ میگا فون لے کے کھڑا ہو جائے بیان کر رہا، چار بندیاں تو پنجویں بندے تھوڑے کو کھڑا نہیں ہوگا. وہ بیان سنن واسطے تسی اصلاح کر رہے ہو کہ بھائی جھوٹ نہ بولیا کرو، بھائی چوری نہ کیتا کرو، بھائی مہنگائی نہ کرو، بھائی زنا نہ کرو، بھائی شراب نہ پیو، بھائی ڈاکے نہ ڈالو، بھائی ایسا ایسا نہ. بھائی بیٹھ جاؤ تھلے، ڈاکے تھلے بیٹھ جاؤ. پیچھے بھی آواز جا رہی ہے، تھلے بٹھاؤ. لوگاں دیاں گردناں پھیلا کے اندر آگے آنا شرعاً ممنوع ہے. پہلے میں آگے بہنا ہوئے تو پہلے آنا چاہیے. جتنی جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اب دوبارہ آپ کتاب دے کے کھڑا کر دو چاہو بھئی ایک کتاب ہے، اس نو
سنو آپ کو 3 بندے یا 4 کھڑے ہو ہوں تجربہ کرنے واسطے تجربہ کرنے واسطے تسی کتاب تے ایک سائڈ تے رکھو تو اس بندے دا گریبان پھڑ لو، یعنی تسی پہلے کتاب پڑھی تھی پھر گریبان پھڑ لو، صرف تجربہ کرنے واسطے لڑنا نہیں، محسوس ہوئے پہ لڑ رہے 3 منٹ بعد چوک بند ہو جائے گا، اتنے لوگ اتنے کھڑے ہو جان گے اور اکٹھے ہو جان گے کہ آؤ لڑائی دیکھیں۔ جو میں تواڈے نال تجربہ شیئر کیتا ہے یہ ہے کہ نہ، یہ پتہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب یہ کہ ساڈے مزاج دے اندر تباہ اسی جھگڑا لوں اور سانو لڑائی کرن والے بندے اور اے پنجابی چادر دوجیاں تن کے رکھن والے بندے دبانگ بندے وہ سان چنگے لگے۔ اس تواڈی فطرت نو مولویاں تے چلو دنیا دا نام نہیں لینا، مولویاں دے لینا ساڈے جو محسوس کر لیا کہ اگر تسی آکھو گے نا کہ نماز پڑھو، اچھا بولو، اچھا اخلاق رکھو، تواڈی تقریر وائرل کوئی نہیں ہوگی، تون کے رکھو دوجیاں پھر وائرل ہو جاؤ۔ اور اگر تواڈے اے صلاحیت موجود ہے تسی ایڈے بے ہی دیتے ہو بس سارے عرض کرو کہ بھائی آپ اصلاح کرو لوگاں دے اخلاق دی، انہاں نے کہو جھوٹ نہ بولو، معاشرے دے اندر اخلاقی تربیت کرو، لوگاں نو اچھا رہن سہن سکھاؤ، معاشرت سکھاؤ، دین دا نظام سکھاؤ، دین دا طریقہ سکھاؤ۔ ویڈیو چڑھان این گراف تھلے آئے گا ویورز کا، ویوز گھٹتے جان گے، اور یہ کوئی نہیں کسی بھی مولانا صاحب دی ہوئے، آپ یہ آکھو گے کہ نماز پڑھو ویوز نہیں آن گے، آپ یہ آکھو گے کہ کتھے ہاتھ بن کے پڑھنے نہیں یا چھڑ کے پڑھنے نہیں تو پھر ویوز آن گے، پھر وہ بھی تواڈی تقریر سنن گے جنہاں نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ ایک لڑائی ہوئے دوجی لڑائی مولویاں دی ہوئے تو لڑائی دی لڑائی ہے، سواد دا سواد ہے، سواب بھی کیونکہ مولوی دی لڑائی ہے نا، مولوی دی لڑائی بڑی مقدس ہوتی ہے، مذہبی لڑائی ہے، ان سنن دا بھی ثواب ہے، تو اسی لڑائی دا چسکا لینا ضرور ہوندا تے جو مولوی کو لب جائے تو دی چسکی بڑی ہے۔ تو اصل دے اندر اے جو مولوی اور تسی ویکھدے ہونا ہے مولوی صاحب جڑے نے کوئی ممبر والا بندہ تقریر اچھی بھلی پہ کرتا ہوں یکدم وہ دوجیاں گال کڈے گا، ہوں وہ ساری تقریر نہیں وائرل ہونی، وہ گال ہو۔ میری بات نو آپ اگر اجے تک نہیں سمجھے تو میں ایک جملہ بول دوں، کوئی بندہ مروت صاحب نو جان دی نہیں سی، انہیں ایک بار آخیا پروگرام لو، اس تو بعد جناب ساری پاکستانیاں جان لیا، کیوں بھائی بڑا ولگر بولتا ہے، بھائی بڑا بے باک ہے، اوے بے باک تے بے حیاج کوئی فرق بھی ہے جے کہ کوئی نہیں؟ میری بات کو سمجھ، یعنی پاکستانی معاشرہ ذہنی طور تے اس تھان تے ہے کہ یہ پازیٹیو چیز نو وائرل ہی نہیں کر دے۔ مثلا ہن موسم ہے، سنت ہے اور ضرورت ہے کہ تسی پیسفل انوائرمنٹ واسطے درخت لگاؤ، تسی درخت لگا کے اپنی ویڈیو چاڑ دیو، میں ویکھاں گا ان کتنے بندے وائرل کر دیں، حالانکہ تسی بہت اعلیٰ کام کر رہے ہو، اور میں آکھاں گا کہ سارے مرید محبت والے پیار والے یار کم از کم 10 پودے تے لگاؤ، تاکہ ساڈے ملک دا جو ساڈی دھرتی دا حسن ہے وہ دے اضافہ ہوئے، اپنے حصے دا کوئی حصہ تے اس ملک دے کسی خدمت جیسی بھی پا چھڑی۔ ہاں وہ ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہے کہ نا بھائی صاحب؟ تو پازیٹیو چیز کرو گے تو اس دی کوئی، آپ گھٹیا بات کرو گے، نیگیٹو چیز کرو گے، بہت وائرل ہو جائے۔ کیوں؟ ساری قوم نیگیٹیوٹی پسند کرتی ہے،
تنقید کرنا پسند کرتے ہیں، تنقید سننا پسند کرتے ہیں، تعریف کرنا پسند نہیں کرتے، تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے یار وہ تعریف کریا کرو، کنجوسی نہ کریا کرو۔ اچھے کام دی تحسین کرنا بھی سنت ہے، لیکن لوگ اس میں خوشامد زمرے ڈال دیں۔ بھائی اگر کوئی حافظ قرآن نہیں، میں ان حافظ قرآن بنا رہا تو خوشامد ہوئی، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو یہ خوبی تسلیم کرنا کہ فلاں آدمی حافظ قرآن ہے، فلاں نمازی ہے، یہ خوشامد زمرے چ نہیں آتا، کسی دیاں خوبیاں دا اعتراف ہے جڑا کرن نال اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ خدا را میں کم از کم اپنے ساتھیاں دی خدمت چرچ کراں گا کہ جڑے اے لوگ فرقہ واریت تے گفتگو کرتے ہیں ٹی وی تے یا انٹرنیٹ تے نہ کریا کرو، انہاں نے ویکھے ہی نہ کرو، انہاں نے چھوڑ دیو۔ جو آدمی تو اچھی بات دسے، اصلاح کرے معاشرے دی، تواڈے اخلاق دی، تواڈے دین دی، وہ دی بات سنے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر تواڈے محلے چ کوئی عیسائی ہے، تواڈا او دے نال حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں۔ کوئی سکھ ہے کہ تواڈا اخلاق، تواڈا کریکٹر اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کے آکھے یار اے نبی پاک دے غلاماں دی تے کیا بات ہے، تے جی ویکھ کے ساڈے لوگ آکھے بھائی ساڈے تو بھی اگاں لنگے نے، تو باجی پھر تسی کی سبق پڑھیا تے پڑھایا؟ توجہ ہے؟ ایک گل رک جانی ہے اتنے آ کے، بندے آندے نے کہ تسی سکھاں نال بھی، عیسائیاں نال بھی، ہندوؤں نال بھی، پارسیاں نال بھی بڑے پیار کی تلقین کرتے ہو، تے قادیانیاں نال کی پرابلم جی؟ انہاں نے کیوں لڑتے ہو؟ انہاں نے بھی نرمی کیتا کرو، رعایت کیتا کرو، میں کہ کرنی چاہیے، رعایت کرنی چاہیے۔ قادیانیاں کیوں نہ کر دے؟ میں کہ سوال اچھا ہے، یہ تسی آندے ہو سکھاں نال بھی اچھا سلوک کرو، ہندوؤں نال اچھا سلوک کرو، عیسائیاں نال اچھا سلوک کرو، انہاں نال کیوں نہ کر دے؟ سوال اچھا ہے تو جواب اچھا ہے۔ کیا ساڈے شہر میں پیپسی دیاں دکاناں ہیں، پیپسی دی بوتل بکدی ہے نا، تو اگر نال مرینڈا یا کوک بکدی ہے تو پیپسی والے کدی اعتراض کیتا ہے؟ شکریہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایس گلی وچ سوڈا تیار کرے تے پیپسی دی بوتل لیا کے وہ دے چ بھرے تے بیچے، پیپسی والے تے کرنا ہی کرنا ہے، میں بھی کرنا ہے، بھائی دھوکھا نہ دے، تو اپنے نہ تو بیچ۔ میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی؟ کہ بھائی تو نام کسی دا استعمال کر رہے ہیں، اینی غرض ہے قادیانی اپنے آپ جو وہ ہیں وہ تسلیم کرن کے اسی مردے کانے دے امتیاں، ان اسی نبی مننے ہاں، وہ دے اتے چلنے ہاں، تے بسم اللہ جڑا انہاں نال ٹردا ہے ٹرے، جڑا نہیں ٹردا نہ ٹرے، تے لڑدے نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اتے زمزم لکھ دینے وچ ربوا ٹھوکیا ہے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ پھر کی ہوندا ہے؟ پھر کی ہوندا ہے؟ بھائی آپ کو برکت نصیب ہوئے، میں بھی یہی پہ گل کر رہا ہوں۔ بھائی جدو تسی دھوکھا دہی کرو گے، فراڈ کرو گے، دو نمبری کرو گے، تو پھر تواڈے اتے کیس ہوئے گا کہ سر اے دھوکھا دہی دے کے انہاں اتے لیبل لگایا ہے کہ عطر ویچ رہے ہیں، وچ تیزاب ہے۔ جدو تسی آکھنا ہے سی مسلمان ہاں، تے مسلماناں وچ حضور تو بعد کسی اور نبی دا تصور نہیں ہے۔ اور اس مسئلے دے اتے ایسا مسئلہ ہے کہ جنہ دی براہ راست تربیت رسول اللہ نے فرمائی،
یعنی صحابہ کرام انہوں نے اس مسئلے دے اتے حضرت عمر دے گواڑ ایک غیر مسلم رہندا سی، انہاں بکری ذبح کیتی تے فرمایا ساریاں تو پہلا گوشت ان دیو، گلوایا تے جے جھوٹا دعوی نبوت کیتا ہے مسلمہ کذاب نے، مسلمان تلواراں سونت کے اودے اتے چڑھ دوڑے، یہ جھوٹا ہے، یہ نال لڑنا اور یہ کلا کما کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جنگ کیتی صحابہ نے، ساڈے کول جنگ دی نوبت نہیں، زبانی مذمت ہی کر دیں، اور اتنی شدت اس مسئلے چ پتہ ہے کیوں ہوندی ہے؟ میری جو اوپینین ہے اس مسئلے دے اندر شدت دی وجہ ہر دور دی گورنمنٹ ہے، ورنہ یہ مسئلہ اتنا شدید نہ ہوگا۔ ہر دور دے ادارے اس مسئلے نو خود ہوا دے دے، پوچھو کیسے؟ ایسے کہ جدو قانون پارلیمنٹ چو پاس ہو گیا تو جج صاحب نو او دے اتے نویں کومنٹس دین دی کی لوڑ ہے؟ جی یہ مطلب ہویا نا بھئی جان کے ڈیموں دی پتھر میں پہنا لینا ہے تو موڑا کھڑا ہے لڑ دے کیوں؟ یہ مثال اگلے دن میں ایک تقریر کرتے ہیں ایک جگہ دے دسیا ہے جج صاحب دے بارے میں، ایک پنڈ سی پرانے دور دی گل ہے، اتھوں راتی ایک بندہ گھوڑی والا لنگیا جائے تو انہوں رات ہو گئی، اس نے کہا میں اتنے رات رہنا ہے، پنڈ دے باہر والے گھر سی، اس انہوں نے بوہا کھڑکایا یار میں اتنے رات رہنا ہے، انہوں نے کہا رہ پو، وہ بندے ذرا تکڑے ڈاڈے آئے پر انہوں نے کہا رات رہ پو، اس بندے دی راتی گھوڑی سو گئی، اس بڑی سونی وچھیری دی، انہوں نے راتی ویکھیا تو انہوں نے کہا بھائی انہیں وچھیری لے جائے، مڑ سن چاس نہیں ہونی، انہوں نے کہا بھائی وہ سویرے انہیں روٹی شوٹی دیتی، وہ جان لگا تو انہیں وچھیری رسا پا لیا، اس نے کہا بھائی وچھیری کیوں پھار لیا؟ انہوں نے کہا یہ ساڈی کہاں سوئی ہے تو اس دیتی، انہوں نے کہا بھی انج ہوندا نہیں، گھوڑیاں وچھیریاں دیندیاں نے، گاواں تے وچھیاں دیندیاں نے، انہوں نے کہا نہیں ساڈے کول انج بھی ہوندا ہے۔ اس نے کہا یار کوئی تھے جج ہے، کوئی بندہ سیاںا ڈیرے دار جیڑا ساڈا فیصلہ کرے، اس نے کہا بالکل ہے، وہ جیڑا انہوں نے پتا با فلانا بندہ چنگا جج ہے، بڑا فائز المرام ہے، وہ دے کول لے گئے، جج صاحب آئے ساڈا فیصلہ، جج صاحب سارا کیس سنیا، جج صاحب محسوس کیتا بھائی ایک وادی رہی ہے اس تر جانا ہے، من تماکو دے گل بھی اس سے بنانے، میرے مالے دا کام بھی ان نہیں کرنا ہے، یہ تو میں ملنا ہی کوئی نہیں، سارا سوچ کر انہوں نے کہا بھی میں ساریاں کتاباں قانون دیاں پڑھیاں نے، گاں سوئی ہے، وہ سی بچی تھی، یہ وچھیری تھی، کچھ دا روندہ دوندہ ٹر گیا، آ چنگا انصاف ہویا ہے میرے، جج چنگے ہوں تو انصاف ہی نہیں کرتے، خوش دی بیچاری گھوڑی دی بچہ سی، ماں دا دو دن دور ہو گیا، وہ دوجے تریجے دن مر گیا، وہ رون لگ پہ، وہ جج صاحب کوڑو لگ ڈیرے دار صاحب، انہوں نے کہا پر روندے کیوں پہ؟ انہوں نے کہا دو وجہ کی، انہوں نے کہا نہ ایو جی بچھیری لبنی ہے، نہ تیرے ورگا جج لبنی، موڑ دوبارہ یہ زندگی سادھی بیٹھا بھائی ایک مسئلہ طے شدہ ہے، گل مکی پئی ہے، ان دوبارہ چھیڑنا، دوبارہ ہرنا، اب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں جدو یہ مسئلہ شروع ہے، وہ کی 92 ستے 290 سی، اس نو انہوں جان بوجھ کے چاہ لایا تو وہ مسئلہ اٹھ گیا، انجی یہ آپ لیندے نے، پھر آندے نے مولوی بڑے فنڈامنٹل ہونے، مولوی تے ہو گئے گل مک گئی ہے تو ان مکیاں ران دے، جب تسی آپ چھیڑ دے ہو تو پھر اس مسئلے دے اتے عوام حساس ہے، اہل سنت و جماعت جو میجورٹی ہے پاکستان دی، وہ اس مسئلہ دے اتے حساس نے کہ ختم نبوت دے مسئلہ، اور جڑے اپنے اپنے فرقے ہیں منے منے نا، اس مسئلے دے سارے فرقے کٹھے ہو کے لگے۔ تو پیارے بھائی، آپ اس
یاد رکھ لو کہ شدت نہیں ہے دین میں، مگر میں قرآن دی آیت پڑھنا، قرآن تو اچھی کتاب کوئی نہیں، رسول اللہ سرکار تو بڑا کوئی کریم کوئی ہے کہ نا؟ عزیزان من میرے اللہ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بریلی والے بولے دے فرمان نے دشمن احمدی پہ شدت کیجئے۔ اب آپ یہ سنیں کہ آپ شدت اتنی خوبصورت طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا جیسے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ اب شدت بھی ہے اور حسن بھی ہے، الفاظ میں کیا چناؤ ہے اور کیا لطافت ہے۔ کیا بریلی والے فرماتے ہیں دشمن احمدی پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ اور کیا جملہ فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، فوتگی ساڈی ہوئی ہوئے نعتاں حضور دیاں ہونیاں چاہیے نے، کیونکہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ سالگرہ ساڈے منڈے دی ہوئے گی نعتاں حضور دیاں ہون گیاں، شادی ساڈے منڈے دی ہوئے گی گون آمنہ دے لال دے ہون گے، شادی مہندی ساڈے منڈے دی ہوئے گی تے گون حضور دے ہون گے۔ اے وے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ بھائی کافر ہے تو ٹھیک ہے، کافر رہے، یہاں حکم ہے لکم دینکم ولی دین، لیکن ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے۔ یہاں پر ہم بڑے حساس ہیں، اس مسئلہ پر ہم حساس ہیں، اور صحابہ کے دور سے ہی حساس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم حساس ہیں، نہیں، صحابہ کے دور سے لے کر اہل سنت و جماعت اس مسئلہ پر حساس ہیں کہ رسول اللہ کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ہم سے برداشت ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم اس مسئلہ میں آپ ہمیں مجنوں کہہ لیں، پاگل کہہ لیں، شدت پسند کہہ لیں، آپ ہمارے اوپر سے گاڑی گزار دیں، ہم شو نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ سرکار کی شان میں بولے گا تو پھر سنیوں کا بچہ بچہ بولے گا۔ دشمن
احمدی پہ شدت کیجیے، دشمن احمدی پہ شدت کیجیے۔ ترجمہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ لڑیے اور ان پر سختی کیجیے۔ اے عزیزان محترم، سورہ مائدہ میں اس کے ہٹ کر بھی ایک آیت موجود ہے، ایسے لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان پر بھی شدت کا حکم ہے، اور یہ بھی فسادی قوم ہے۔ فساد نہ کریں، اپنے گھر میں رہیں، جس کو پوجنا ہے پوجتے رہیں، ہم لڑائی نہیں کرتے۔ جس کو پوجنا چاہتے ہیں پوجیں، جس کو ماننا چاہتے ہیں مانیں، مگر پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دوسروں کو منوانا چاہتے ہیں۔ جی بھائیا، ایک جملہ اہل بیت دی شان وچ بولنا ہے، دل وچ آ گیا، ورنہ تو میں وائنڈ اپ کروں سا، گل وچ آ گئی۔ بھائی اسی اہل سنت ہاں، اہل سنت دی نشانی ہے حضور دی آل اور حضور دے اصحاب نال پیار کرنا، آل نال بھی محبت کرنے اور حضور دے اصحاب نال بھی محبت کرنے۔ تو ہن چونکہ سنیاں دیاں بڑیاں قسماں نے، اس واسطے 2 منٹاں وچ وضاحت کرنا چاہنا۔ ایک سنی نے حضرت علی والے جو اپنی گفتگو میں تقریر میں کہتے ہیں ہم حضرت علی کو بڑا مانتے ہیں، ہم سنی ہیں مولا علی والے، ہم حضرت علی والے سنی نہیں ہیں، ہم مولا علی والے سنی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، مثال فرق کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے 50 سال تقریراں کرتے رہے نے، بڑی اچھی تقریر کرتے نے، نام نہیں لینا، ممبر ہے نا تو نام نہیں لینا، نشانی دس دینا، وہ جیڑی گورنمنٹ بھی آوے وہ نتھی ہو جائے، تسی سمجھ دے گیا ہی ہونے۔ ہاں جی، جیڑی بھی آوے وہ واسطے رو رو کے تقریراں کرتے ہیں، بھائی وہ اگے سانوں لگا۔ اس فن میں انہوں کا شاگرد ہونا چاہیے کہ تسی سارے کیویں بلا لیں گے۔ جی بھاجی بڑے اچھے نے، انہوں 50 سال تقریراں کر کے اپنی قوم نو دسیا ہے کہ حضرت علی نہیں آکھنا، مولا علی ہے۔ توجہ اے فرق جے، کچھ سنیوں نے جنہوں 50 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ مولا علی نے، کچھ سنیوں نے جنہوں ماما دی گود پتہ لگتا ہے کہ مولا علی نے۔ ابھی تھوڑا فرق ہے اور اس نو محسوس فرما لو۔ کچھ سنی نے یزیدی سنی، انہوں نے یزید بڑا اچھا لگتا ہے، کدی آدھے انہوں لانتی نہ آکھو، انہوں فلانا نہ آکھو، انہوں ڈھمکانا نہ آکھو، تسی شاہ ہوندے کون ہو، تسی فلانے کون ہو، تسی فلانے کون ہو، تسی سنی ہے ہو کی؟ اصلی سنیوں نے جڑے یزید نو کچھ نہ آکھن۔ پایا یاد رکھیں، اسی او سنیاں جڑے حسین دے نانے دے بھی نال آئے تے حسین دے بھی کربلا وچ نال آئے۔ میں نے ایک مولوی صاحب دی تقریر بچیاں سنائی، انہوں نے کہا پانی تے بند ہی کوئی نہ ہویا۔ میں کہا مولوی ٹھیک آ، جس بچے میں تقریر سنائی میں کہا مولوی صاحب ٹھیک آندے، اس نے کہا پھر ٹھیک کیویں آندے؟ میں کہا جی نہ بند کیتا ہوئے من دے، نہیں سمجھ آئی گل۔ میں کہا کبھی چوراں بھی چوریاں منیاں، وہ ٹھیک آندے نے، انہاں بند کیتا ہو سی تے نہیں مندے، ساڈا ہویا اسی تے مننے آ۔
تو بھائی یہ فرق ہے، فرق نو جان کر جیو. یزیدی سنی، حضرت علی والے سنی، مولا علی والے سنی تے حسینی سنی. ہن حسینی سنیا جی ایویں 2 سطراں اور بولن ٹائم ہو گیا پر 2 سطراں میں بولن. ہن حسینی بھی بڑے بڑے بھائی اتنے بھی ایک فرق ہے، نو سمجھ لو. کچھ حسینی وہ سن جنہ سدیا سی 18,000 نے بیعت کی تھی. شامی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا تو سویرے چھڑ گیا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا، پتہ ہے. اب بندہ ہاتھ مچائی بیٹھا ہوں عمران خان عمران خان عمران خان چاہ کے لے جاندے. سویرے گلی ٹرتا پیا تو پوچھے بھائی عمران نو جاننا؟ میں تو پتہ ہی نہیں کہڑا عمران دیا گلاں پہ کرتے. اور بھائیا کل تک تیری فیس بک کی ساریاں انہیں بھی وہ چھڈو پرا، میں سیاست چھڑ دی. یہ توجہ ہے کہ یہ ہوں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا، وہ وچوں مڑ بھی ان بھی منتا جی. ٹھیک ہے 18,000 بندے آخیا سی حسینی. ایک جملہ نوٹ کرو. مولا علی سرکار نے کوفے سدیا، شہید کوفے. امام حسین نو کوفے سدیا گیا، شہید کوفے وچ. امام مسلم نو انہاں دے بچیاں نو سدیا گیا کوفے، شہید کیتا گیا. حضرت زید نو سدیا گیا، شہید کیتا گیا. 25 سال یہ سارے سید مدینے چ رہے. حضرت ابو بکر دے دور وچ، حضرت عثمان دے دور وچ، حضرت عمر دے دور وچ 25 سال ایک سید بھی شہید نہیں ہویا. مدینے والے منن والے نے وہ آپ شہید ہوندے رہن، سیداں تے آنچ نہیں آن دتی. کوفے والے سدے شہید کرا چھڑتے نال کھڑے نہ ہوندے. بھائیا بس اینی فرق ہی جیڑے سد کے نہ کھلوتے کچھ او حسینی نے جنہاں نو دیوا بجا کے بھی آکھیا ٹر جاؤ تے نہ گئے، کچھ او حسینی نے. بیٹا فرق سمجھو کہ حسینی کون ہے. توجہ ہے کہ نا. انہاں آکھیا جی حکومت بڑی ڈاٹی ہو گئی ہے، ہن ساتھ تواڈے نال کھڑیا نہیں ہویندا. اللہ اکبر. مڑ سید ہے انہاں تے دسنا کوئی نہ، شہادتاں پا گئے مگر سانو سکھا گئے کہ کچھ حسینی انج دے ہوندے جے، کچھ حسینی کربلا والے ہوندے. بھائی اسیاں کربلا والے حسینی تے مدینے والے حسینی فرق کی. ایک جملہ مکا لیا، دوسرے دی اجازت چاہتا، دوسرے جملے دی اجازت دیو. مین وقت دا احساس ہوندا ہے لیکن یار ہن گل توڑ آ گئی ہے، میں نہ کراں تے میں اگلے جمعے تک کیورسٹی رہے گی یار یہ گل کیوں نہ کی، وہ بڑی ضروری گل سی. آپ توجہ فرمانا تو برکت ہوئے گی. بھائی مسئلہ یہ وے کہ کوفے والےاں بھی سدیا ہے تے مدینے والےاں بھی سدیا. 6 بندیاں بیعت کیتی رسول اللہ دی مکے آ کے مدینے تے. اس نو سدے نے بیعت عقبہ اولا. انہاں آکھیا کو بندہ ساڈے نال گلو. حضور نے مصعب ابن عمیر نو نال بھیجا، جاؤ اتنے تبلیغ کرے. دوسرے سال 12 بندے آئے. انہاں 12 بندیاں وچ ایک حضرت سعد بن معاذ نے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی. جس جگہ تے بیعت کیتی سی مینا دے اندر، اس جگہ دا نام ہے مسجد البیع. چھت نہیں ہے مگر مسجد موجود ہے، پیلے رنگ دے پتھراں دی بنی مسجد ہے مسجد البیع. 12 بندیاں نے بیعت کی جنہاں حضرت سعد بیعت کر کے تے دعوت دیتی کہ ساڈے کول آ جاؤ مدینے. سرکار ساڈے کول تشریف لے آؤ. جی میں کوفے والے مولا حسین نو آکھیا نا ساڈے کول آ جاؤ، مدینے والے حسین دے نانے نو آکھیا ساڈے کول آ جاؤ. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نال بیٹھے سن. انہاں فرمایا کہ بلاندے پئے ہو ایتھے تے اسی آیا، انہاں دے نزدیک کو نہیں آوندا، راکھی کر لو، حفاظت کر لو گے، پورے عرب نہ لڑنا ہے. حضرت سعد آکھیا جنہ چر میں جیونا میں قریش نو حضور دے نیڑے نہیں آن دیا. اے حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس دے سردار، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج دے سردار نے، نہیں آن دیا. سرکار دعوت 12 بندیاں دی قبول کر مدینے تشریف لے گئے. جدو تشریف لے گئے تو مدینے شریف دیا لوگوں نے اللہ
پہلا کھانا جڑی دعوت کیتی سی نا شریف دی وہ حضرت سعد نے حضور دی کیتی جدو حضور مدینے تشریف لے گئے سارے لوگاں محبت کیتی بڑا پیار کیتا ہاں کوفے والے تو کوفے تو باہر روک لیا تے مدینے والے اپنی دیاں نو چھتاں تے کھڑیاں کیتا بس سرکار پہ آندے جے نہیں گاؤن آکھو طلع البدر علینا اجے تک کو گاؤن اساں چھڈیا نہیں بھائیا میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں اساں وہ گاؤن اجے تک چھڈیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی جنگ بدر ہوئی جنہ وعدہ کیتا آپ حفاظت کریں گے حضور کے سامنے 313 تے اگے ہزاراں بیٹھے حضور نے فرمایا ہاں بھائی کی کرو گے وہ حضرت صاحب کھڑے ہوئے انہیں کہ سنیا کافر تے شہی کوئی نہیں تسی آکھو نا بھائی سمندر چھاڑ مار میں ساتھ ماراں گا اے نہیں پوچھاں گا کہ کیوں آکھو کہ چھاڑ مار میں سمندر چھاڑ لگا لڑاں لڑے او دے حضور دے سامنے کھڑے رہے برا شہید ہو گیا مگر کھڑے رہے خندق کھڑے رہے تیر لگا رگ کٹ گئی حضرت سعد نو تیر لگا رگ کٹ گئی خون بہن لگ گیا حضور نے اٹھوا لیا اٹھوا کے مدینہ شریف مسجد دے اندر خیمہ لایا اندر چارپائی رکھی مسجد دے اتے حضرت سعد نو لٹایا تے گھروں نکلنا تے نماز والے مسلے تے آن تو پہنا سعد دے خیمے جا تو سعد تیرا کی حال ہے پھر نماز پڑھانی پھر بہ کے کام نمٹا کے اٹھنا تے حضرت سعد دے خیمے جانا تے پوچھنا سعد تیرا کی حال ہے جی اے کتب دے اندر لکھیا ہے کہ حضور خود اپنے ہاتھ نال دوائی لاندے سن حضرت صاحب جنہاں نو سواد اجے تک نہیں نہ آیا انہاں جڑا حضور پوچھ دیا ہے اندے سواد دا ٹیسٹ دینا چاہتے کوئی سواد کیے ٹیسٹ کیے جڑا حضور پوچھ دیا ہے بساد کی آلی حضرت ایوب 7 سال بیمار رہے مڑ صحت ہو گئی کہ کسے دیوانے پوچھا ہے سرکار بیماری نہیں دیکھی جے تے صحت ہوئی پھر کی مزہ ہے فرمایا تندرستی بھی چنگی ہے پر جدو میں بیمار ہاں ادو یار روز پوچھدا ایوب پیاریا کی حال ہے وہ سواد نہیں آیا وہ جو صحت اچھی ہے تو بھائیا اس بیماری تو صدقے جاواں جندے سویرے شامی پوچھن حضور آن زخم کھلن لگ پیا صحت مند ہون لگ پے تے دعا کی یا اللہ جے مکے والے مشرکاں قریشیاں مڑ تیرے نبی تے حملہ کرنا ہے تے میں نے زندگی دے میں انہاں نال لڑاں تے جے ہن انہیں جو کہ نہیں رہے تو میں نے شہادت دے تاکہ میرا نام حضور دے انہاں غلاماں میں شامل ہوئے جڑے یار تو قربان کر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اس دے مصداق کے لوگ اس سے وقت دعا ختم ہوئی تے زخم کھل گیا خون بہندا بہندا باہر مسجد میں چلا گیا حضور نے دسیا گیا حضور تشریف لے آئے سامنے حضور کھلوتے تے فرماندے سونیا میں گواہی دینا تو اللہ دا رسول سرکار میں گواہی دینا تو دین پہنچایا ہے ساڈے تک اور سرکار میرے تے راضی رہے آجے میں اپنا وعدہ پورا کر حضرت سعد حضور خود دفن فرمایا انہوں نے قبر دے اندر اترے اور دفن کیتا جملہ سنیا جی تے ماں روندی روندی امی سعد آئیاں جد کدی نے سنیا جی تو میرا پتر جنت چت مڑ نہیں روندی تے جے جنت چ نہیں تے مڑ اجازت دے رواں تے صحیح فرمایا امی سعد نہ رو تیرا پتر سیدھا جنت چلا گیا عزیزہ اے نہیں مدینے والے جنہ سدے ہے تے مڑ گل تے کھڑے رہ گئے ہن مرضی تیری ہے تو مدینے والا حسینی بننا ہے یا کوفے والا حسینی بننا ہے بھائیا گل رمض ہی دسی ہے برے صغیر پاک و ہند دے مسلمانہ واسطے اگر کوئی مولا علی والے سنی اور مدینے والے سنی اور کربلا والے سنیاں دی پہچان کرنا چاہے وہ دی ایک ہی پہچان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس بابے دے نال کھڑے رہنا
اس بابے دا راستہ حق دا راستہ ہے. اس بابے جو دین دی تشریح کیتی ہے، اس بابے نے جو دین دی ونڈ کیتی ہے بھائیا، وہ ونڈ بڑی سونی ہے، وہ پیار بڑا سونا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دل دی تختی تے لکھیا ہویا ہے، انشاءاللہ قیامت آوے تے پتہ لگے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پر